بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی پسندیدہ صورت سورہ الم نشرح ایک بار پڑھ لیں۔ آپ کا گھر ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو جائے گا اور رزق و دولت دروازے توڑ کر آپ کے پاس آئے گی۔ قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ کائنات کے خالق کا وہ کلام ہے جو دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، روحوں کو جلا بخشتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں روشنی بن کر رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر، عمل اور یقین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کی ہر آیت اور ہر صورت اپنے اندر بے شمار راز، روحانی معانی اور اللہ کی خاص رحمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل معرفت نے اللہ کی لاڈلی صورتیں کہا ہے۔ ان میں سے ایک خاص صورت سورہ الم نشرح دل کی گہرائیوں کو سکون دینے والی، رنج و غم کے بادلوں کو چھانٹنے والی اور ہر پریشان حال کو راحت عطا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا ایک عظیم خزانہ ہے جو اسے سمجھ کر اور دل سے پڑھنے والوں کے لیے ایک بیش بہا روحانی تحفہ ہے۔ خاص طور پر اگر اس صورت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت دن کے اختتامی لمحات سے تعلق رکھتا ہے جہاں انسان دن بھر کی دوڑ دھوپ، تھکن اور مسائل سے بوجھل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا کلام پڑھنا اور اس پر غور کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو کشادگی عطا کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے اور زندگی میں سکون، ترتیب اور رحمت کا نزول لاتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت اپنی الگ شان، پیغام اور تاثیر رکھتی ہے۔ کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو بیان کرتی ہیں، کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات پر مبنی ہیں، کچھ قیامت، آخرت، جہنم اور جنت کے احوال بیان کرتی ہیں، جبکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک بوجھل دل کو سہارا دیتی ہیں، پریشان ذہن کو سکون عطا کرتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیتی ہیں۔ سورہ الم نشرح انہی صورتوں میں سے ایک ہے جو اپنی مختصر آیات کے باوجود گہرے روحانی اثرات کی حامل ہیں۔ اس صورت کی تلاوت سے آپ کے گھر سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، رزق و دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے پسندیدہ اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی صورتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کا ہر لفظ محبت، رحمت اور بشارت سے لبریز ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث بنی جب دنیا آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب قریش مکہ طعن و تشنی اور بائیکاٹ سے آپ کی راہ میں مشکلات کھڑی کر رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ الم نشرح لک صدرک، ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یہ آیت نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی بلکہ قیامت تک ہر اس انسان کے لیے ہے جو پریشانی، غم یا مایوسی کا شکار ہو۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ترجمہ: اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی میں مشکلات، دکھ اور تنگی عارضی ہیں اور اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عصر کا وقت ایک خاص لمحہ ہے جب انسان جسمانی اور روحانی طور پر تھکا ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشکلات، غم اور ذمہ داریاں انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ اگر اس وقت بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور سورہ الم نشرح کو دل سے پڑھ لے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، فکر کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں
اور ایک ایسی عجیب راحت ملتی ہے جو دنیا کا کوئی عمل عطا نہیں کر سکتا۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس صورت کے فوائد کو آزما کر دیکھا ہے۔ کسی نے بیماری کے ایام میں اسے اپنا وظیفہ بنایا اور شفا پائی، کسی نے معاشی تنگی میں اس پر عمل کیا اور رزق دروازے توڑ کر آیا، کسی نے ڈپریشن اور بے چینی میں اسے پڑھا اور ایسا سکون پایا جو دنیا کے بڑے سے بڑا علاج بھی نہ دے سکا۔ انسان کی اصل بیماری اس کا غم، فکر اور پریشانی ہے۔ جسمانی بیماریاں تو دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن دل کی بیماریاں، مایوسی، ذہنی دباؤ اور روحانی خلا کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ سورہ الم نشرح ان تمام کیفیتوں کا بہترین علاج ہے۔ اس میں اللہ نے 2 بار فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہر پریشانی عارضی ہے اور اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ یہ آیات دل کی دوا ہیں جو انسان کو نئے سرے سے جینے کی طاقت دیتی ہیں۔ رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو جھگڑوں یا مالی پریشانیوں سے دوچار افراد جب سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عصر کے بعد سورہ الم نشرح کو مستقل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے امید بھی نہ تھی۔ گھر میں سکون اور محبت بڑھنے لگتی ہے اور برکت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ بہت سے علماء اور اولیاء نے اس صورت کو روحانی تربیت کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہر خزانہ ہے، اور سورہ الم نشرح وہ خزانہ ہے جو دل کے تنگ راستوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی تربیت کے لیے اس صورت کو مستقل عمل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ کئی افراد نے اس صورت کے ساتھ اپنی وابستگی کے حیرت انگیز تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک خاتون جو برسوں سے ذہنی دباؤ اور بے خوابی میں مبتلا تھی، انہوں نے عصر کے بعد اس صورت کی تلاوت شروع کی اور 40 دن میں انہیں ایسی راحت ملی کہ نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں۔ ایک نوجوان جو نوکری سے مایوس تھا، اس نے اس صورت کو اپنا معمول بنایا اور کچھ ہی عرصے میں ایسی نوکری ملی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ سورہ الم نشرح، جسے سورۃ الشرح یا سورۃ النشرح بھی کہا جاتا ہے، ایک مکی صورت ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جب مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم عروج پر تھا۔ یہ قرآن کی 30ویں پارے میں واقع ہے اور اس کا شمار سورہ نمبر 94 کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے، مگر ان آیات میں جو محبت، شفقت، تسلی اور عظمت چھپی ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جنہوں نے اسے دل سے پڑھا ہو۔ علماء کے مطابق اس صورت کا سورۃ الضحیٰ سے گہرا تعلق ہے۔ کئی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سہارا دیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ترجمہ: قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، جب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اور سورہ الم نشرح میں اس سہارے کی تفصیل بیان کی گئی۔ الم نشرح لک صدرک، ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، ترجمہ: اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ مکمل روحانی سیاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر ہر مومن کے دل تک پہنچتا ہے۔ یہ آیات ہر اس شخص کے لیے تسلی ہیں جو غم میں مبتلا ہو، جس کے دل پر بوجھ ہو یا جو یہ نہ سمجھ پا رہا ہو کہ کیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دل کو کھول سکتا ہے، پریشانی دور کر سکتا ہے اور الجھنوں کو سلجھا سکتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ سے مراد وہ بوجھ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ تبلیغ کی فقہ، قوم کی مخالفت،
امانت کا بوجھ۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے، قرض، ذمہ داریاں یا گناہ۔ سورہ علم نشرح ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بوجھ اتار سکتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا امید کا پیغام ہے جو 2 بار دہرایا گیا تاکہ بندے کو یقین ہو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اہل دل علماء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مختصر الفاظ کے باوجود ایک پورا روحانی دستور ہے۔ اس میں اللہ کی قربت کا پیغام، دل کی کشادگی، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ، ذکر اور نماز کی دعوت اور صبر و یقین کی تلقین ہے۔ عصر کے بعد کی عبادت میں خاص برکت رکھی گئی ہے۔ یہ وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے جب لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت اللہ کی طرف پلٹتا ہے اسے وہ رحمتیں ملتی ہیں جو دیگر اوقات میں کم ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث نماز عصر کے اہم مقام کو واضح کرتی ہے۔ عصر کا وقت دن اور رات کے بیچ کا وقت ہوتا ہے جب انسان کی فکری تھکن، جسمانی کمزوری اور روحانی اداسی عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ سورہ علم نشرح پڑھنے سے اس وقت کی عظمت، روح کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور علماء کی بڑی تعداد اسے عصر اور مغرب کے درمیان مانتی ہے۔ یہ برکت عام دنوں میں بھی قائم ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دن بھر کے اعمال کی بندش کا وقت ہوتا ہے، جب فرشتے دن کی کارگزاری لے کر اللہ کی حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت اس صورت کا سہارا لیتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ سورہ علم نشرح روحانی، جسمانی، معاشی، نفسیاتی اور گھریلو سطح پر کمالات دکھاتی ہے۔ یہ غم، خوف اور بے چینی ختم کرتی ہے، دل کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے اور مایوسی کی جگہ امید پیدا کرتی ہے۔ آج کے دور میں ڈپریشن اور ایگزائٹی عام ہیں، لیکن اس صورت کی پہلی آیت علم نشرح لک صدرک دل کو وسعت دیتی ہے، دماغ کی گرہ کھولتی ہے اور سوچ کو مثبت بناتی ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان، ملازمت میں بے یقینی یا معاشی تنگی کا شکار ہو تو عصر کے بعد اس صورت کی تلاوت سے رزق میں وسعت، کاموں میں آسانی اور غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کے دروازے کھلتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی، جھگڑے یا بے سکونی ہو تو یہ صورت میاں بیوی کے دلوں میں الفت، والدین اور اولاد کے تعلقات میں بہتری اور ماحول میں رحمت لاتی ہے۔ نافرمان یا پڑھائی میں کمزور بچوں کے لیے اس صورت کی تلاوت کے دوران دعا بے حد مؤثر ہے۔ یہ جسمانی امراض، دل، نیند، شوگر، بلڈ پریشر میں بھی شفا دیتی ہے۔ معتبر مشائخ کے مطابق وضو کے ساتھ خلوص سے اسے پڑھنے سے روحانی اور جسمانی شفا ملتی ہے۔ مستقل تلاوت سے خواب بہتر ہوتے ہیں، برے خواب کم ہوتے ہیں اور بعض اوقات رہنمائی ملتی ہے۔ جو لوگ عبادت میں دل نہ لگنے کی شکایت کرتے ہیں ان کے لیے یہ صورت خشوع پیدا کرتی ہے، ذکر بھلا لگتا ہے، گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ دوستو، وظیفہ کا طریقہ اس طرح ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی؟
اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہو تو ریاضت کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ اس کے بعد اللہ کے دو مبارک نام یا باسطو یا غنیو 100 مرتبہ پڑھیں، دوبارہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنی پریشانیوں، بیماری، تنگ دستی، رزق کی کمی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ صورت نہ صرف انفرادی مسائل بلکہ اجتماعی پریشانیوں کے حل کے لیے بھی مؤثر ہے۔ گھر میں اگر بے برکتی ہو، کاروبار میں نقصان ہو یا خاندانی تنازعات ہو تو اس صورت کی تلاوت سے ماحول بدل جاتا ہے۔ یہ صورت گھر کے افراد کے درمیان محبت اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے، بدگمانی اور نفرت کو ختم کرتی ہے اور گھر کو رحمت و برکت سے بھر دیتی ہے۔ بچوں کی تعلیم یا رویے کے مسائل ہوں تو والدین اس صورت کو پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ ان کی سوچ بہتر ہوتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے اور ضد کم ہوتی ہے۔ جسمانی امراض کے علاج میں بھی اس صورت کی تاثیر حیرت انگیز ہے۔ دل کے امراض، ذہنی دباؤ، نیند کی خرابی یا دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد نے اسے پڑھ کر روحانی سکون اور شفا حاصل کی۔ مشائخ کے مطابق اگر یہ صورت خلوص نیت سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرماتا ہے۔ خوابوں میں رہنمائی اور برے خوابوں سے نجات بھی اس صورت کے مستقل عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ عبادت میں دل نہ لگنے والوں کے لیے یہ صورت ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ یہ دل کو اللہ کی طرف موڑتی ہے، نماز میں خشوع پیدا کرتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت بڑھاتی ہے۔ بہت سے مشائخ اور علماء نے سورہ علم نشرح کو روحانی تربیت کا حصہ بنایا ہے۔ اس صورت کی مختصر آیات اپنے اندر ایک مکمل روحانی دستور رکھتی ہے۔ یہ صورت اللہ سے قربت کا راستہ دکھاتی ہے، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ دیتی ہے اور صبر و شکر کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے آیات میں اللہ کی طرف سے بندے کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی کی مشکلات سے گھبرا جاتا ہے یا مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ علم نشرح ہر مومن کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور ہر تنگی کے بعد وسعت ضرور آتی ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا عکس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ صورت ہر اس بندے کے لیے ہے جو اپنی دل کی الجھنوں کو سلجھانا چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں سے نجات مانگتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ علم نشرح ایک ایسی صورت ہے جو اپنی مختصر آیات کے باوجود بے پناہ برکتیں رکھتی ہے۔ اسے عصر کے بعد پڑھنے سے روحانی، جسمانی اور معاشی مسائل حل ہوتے ہیں، گھر میں سکون اور محبت بڑھتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہے۔ انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مقدر فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، گھر میں سکون اور زندگی میں کامیابی کے لیے اس وظیفے پر عمل کریں۔ عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
جزاک اللہ خیرہ، آمین۔